You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اب تین سزائیں کیا ہیں؟ جو دنیا کو سنوارتا ہے آخرت کو بھولتا ہے اس کے لیے تین سزائیں یہ ہیں۔ فرمایا جو دنیا کو سنوارتا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کرتا، بھوک اس کی آنکھوں میں رکھ دی جاتی ہے، ہر وقت وہ کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، کہتے ہیں کہاں سے مال آئے، کہاں سے 10 روپے کا منافع ہو، میں بس کماتا ہی رہوں، ہر وقت رونا دھونا، حالات ٹھیک نہیں۔ مطلب جب پوچھے نا کہ امیر آدمی سے اس دور میں، ٹھیک ہے مہنگائی ہے، کسی امیر بندے سے پوچھے نا جناب کیسی چل رہی ہے، کہتے ہیں بھائی گزارا ہو رہا ہے، تمہارا گزارا ہو رہا ہے اور دیہڑی لگانے والے کا بھی گزارا ہو رہا ہے، کروڑوں کماتے اور گزارا ہو رہا ہے۔ زبان پہ یہ لفظ لاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے، اس دور میں کہتے ہیں گزارا ہو رہا ہے، گزارا نہیں ہو رہا۔ 3 وقت کی روٹی جو تمہیں اللہ دے رہا ہے، تمہارے بیوی بچوں کو پال رہا ہے، تمہارا گھر ہے، چھت ہے، پوچھو جا کر جھونپڑیوں والوں سے جن کی آسمان تلے رات گزرتی ہے، بارش میں جن کے بچے سوکھے بستروں پر سو نہیں سکتے، جو روٹی کمانے نکلتے ہیں انہیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ دن کا کھانا ہمارے بچے کیسے کھائیں گے، اور تم کہتے ہو بس گزارا ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ مالک جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، مالک تیرا بہت بڑا فضل ہے، اس مہنگائی کے دور میں بھی ہمیں خوشحال زندگی تو نے نصیب کر رکھا ہے۔ آنکھوں کے سامنے بھوک رکھ دی جائے گی، یہ اس کے لیے جو دنیا بناتا ہے، اور دنیا بنانا کوئی غلط کام بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بندوں کو سمجھ بھی ایسی آتی ہے، جی تکیہ نے شاہ رہا ہے دنیا نہ کماؤ پھر کھاں کتھوں۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ دنیا بنائیں لیکن اپنی آخرت کی فکر بھی کریں۔ کیا کریں؟ آخرت کی فکر بھی کریں، آخرت کو بھول کر دنیا نہ بنائیں۔ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب سے زیادہ بھی کوئی مصروف بندہ ہو سکتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، صحابہ تو سارے ہی مصروف بھی تھے، لیکن میں صرف حضرت عمر بن خطاب کی مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں ایک دکاندار سے کہوں کہ آپ نماز کے وقت اپنے دکان کو بند کیوں نہیں کرتے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس لیے نہیں بند کر سکتا کیونکہ گاہکوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، میں اس لیے بند نہیں کر سکتا، میں نے دوسرا بندہ رکھا ہوا ہے، وہ پہلے پڑھ آتا ہے پھر میں بعد میں پڑھتا ہوں۔ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کوئی شریعت اس بات کا نہیں کہتی۔ شریعت کہتی ہے کہ جب مسجد سے اذان کی آواز آئے تو اپنے کاروبار بند کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ دیکھیں ذرا، حضرت عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے، فرمایا کہ دریا کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر جائے تو عمر اس کا بھی جواب دہ ہے، بکریاں بھی چراتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں، یعنی پرائم منسٹر آپ کہہ لیں، مختلف ممالک سے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، ان کے جوابات بھی دیتے ہیں، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، آپ شرکت بھی کر رہے ہیں۔ نہ عمر کی تہجد قضا ہو رہی ہے، نہ عمر کی فرض قضا ہو رہی ہے، نہ عمر کے نوافل قضا ہو رہے ہیں۔ وہ مسلمان تھے جو زمانے میں معزز تھے، وہ مسلمان تھے جو زمانے میں عزت دار تھے، جنہیں اللہ نے عزتیں عطا کی تھی کہ وقت کا پاورفل کیسر و کسرا ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ تم کتنے مصروف ہو، میں کتنا مصروف ہوں، یہ بہانے اللہ کو نہیں پسند، اور اللہ کو پتا ہے کتنی نوسر بازیاں کرتے ہو، اسے رب کو پتا ہے کہ میرے گھر میں آنے کے لیے 10 منٹ کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور میں جناب اس کے رزق میں برکتیں دے دوں، وہ صرف زندہ رکھنے کے لیے رزق دے رہا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، وہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، کافر اور یہودیوں کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے دے گا۔ احسان کرتے ہو نا کلمہ پڑھنے کے بعد۔ فرمایا جو اپنی دنیا سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے بھوک رکھ دیتا ہے، اور پھر فرمایا جو دنیا سنوارتا ہے
اس کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں. ایک کام کرتا ہے تو ہو دوسرا کام رہ گیا, دوسرا کام کرتا ہے تیسرا کام نکل آتا ہے, کہتا ہے کم ہی نہیں مکنے جی, اتنے کم ہیں کہ کم مکنے ہی نہیں, میں سارے تو زیادہ مصروف بندہ ہوں, میرے کام بہت زیادہ ہیں. فرمایا جب تم دنیا کی فکر کرو گے اللہ تمہارے کاموں کو بکھیر دے گا, تمہیں اس کی عبادت کا وقت ہی نہیں ملے گا, اتنا بکھیر کے رکھ دے گا. یہ سزا ہے, دعا کیا کریں اللہ ایسی سزا سے بچائے. اور پھر فرمایا کہ دنیا کمانے کے لیے کتنی کوشش کرے گا, جو ماں کے پیٹ میں فرشتے نے لکھا ہے کہ اتنا رزق اس دنیا میں یہ کمائے گا, اتنا یہ کھائے گا, اتنی یہ زندگی گزارے گا, وہ وہی تقدیر پائے گا. جو دنیا کما رہا ہے جتنی مرضی محنتیں کرے, اللہ سے غافل ہو کر دنیا کماتا رہے, یاد رکھیں اسے ملے گا وہی جو لکھا ہوا ہے. جب ملے گا وہی جو لکھا ہوا ہے تو کوشش ایسی